سروائیکل کینسر کے حوالے سے اس کے ہم آج بات کریں گے، اس کی علامات کے حوالے سے وجوہات کیا ہیں، احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ سروائیکل کینسر جو کہ ایک سنگین اور جان لیوا کینسر ہے جو رحم کی گردن میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ کینسر عموماً HPV کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ انفیکشن کیوں ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس میں خون آنا، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا، یہ اس کی عام علامات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ہیں ڈاکٹر اریبہ عتیق، ہمیں شو میں جوائن کر چکی ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کے حوالے سے بھی بتائے گا علامات اس کی کیا کیا ہوتی ہیں۔ جی دیکھیں، سرویکل کینسر جیسے ہم رحم کی گردن کا کینسر بھی کہتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر 15 سال سے زائد عمر کی عورتوں میں دوسرے نمبر کا کینسر ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہم جانتے ہیں بریسٹ کینسر بہت کامن ہے، لیکن اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر ہم یہ کینسر ختم کر چکے ہیں، پاکستان میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ جی اس کے زیادہ اس کے اندر جو زیادہ مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد کینسر ہے جس کے لیے ہم ویکسینیشن موجود ہے۔ یہ کینسر وہ کینسر ہے جسے ہم شروع ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس کے لیے کچھ خاص کر نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن سے جو اگر ہم کروا لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، کیونکہ اگر اس کی ویکسینیشن اویلیبل ہے تو پھر اوبویسلی ٹیسٹ کے تھرو ہم پہلے ہی یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کس کو یہ پرابلم شروع ہو رہی ہے، تو ویکسینیشن کی طرف وہ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے جو ٹیسٹ اویلیبل ہے اس ٹائم پاکستان میں وہ پیپ سمیئر ٹیسٹ ہے، جس کے اندر وہ سیلز لے کے آپ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یہ کینسر ہونے والا ہے یا نہیں، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کینسر ہونے والا ہے تو ہم اسے شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل طور پہ روک سکتے ہیں۔ اگر اس کے ویکسینیشن کی بات کی جائے تو وہ 9 سال سے زائد عمر کی خواتین کے اندر آپ کو اس کی 2 ڈوزز ہوتی ہیں۔ اگر آپ 9 سال سے پہلے لگوائیں تو صرف 1 چاہیے ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کے بعد لگوائیں تو یہ 2 ڈوزز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے 99% چانسز ہیں کہ آپ کو یہ کینسر کبھی ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا اگر اس کی سٹیجز کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ جیسے دوسرے کینسر ہیں اسی طرح سے اس کی بھی سٹیجز ہیں، کون سی سٹیج ایسی ہے جو کیوریبل ہے اور کون سی سٹیج ایسی ہے اگر زیادہ دیر ہو چکی ہے تو پھر اس کا علاج نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کی جب ہم اس ٹیسٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کینسر شروع ہونے سے 20 سال پہلے اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ جو اس کی پہلی سٹیج ہے، جو کہ جس کے اندر ابھی کوئی بھی زیادہ آپ کا نقصان نہیں ہوتا، اس کے اندر جو بیسک علامات ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کو خون آتا ہے یا اس کو پیٹ کے نچلے والے حصے میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بھی ایسی شکایت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنا ٹیسٹ کروائے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو کہتے ہیں HPV اسکریننگ پروگرام، جو کہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، جس کے اندر آپ کی عمر اگر 15 سال سے 45 سال کے درمیان ہے تو ہر 3 سالوں بعد آپ کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اگر وہ ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ گیا، اس کے باوجود بھی آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے، اور اگر 45 سال سے 65 سال کے درمیان آپ کو یہ ٹیسٹ ہر 5 سال بعد کروانے کی ضرورت ہے، اور 65 سال کے بعد آپ بے شک نہ کروائیں۔ اس طریقے سے یہ ایک اسکریننگ پروگرام ہے جو ہمیں اس ٹائم پہ اپنے ملک کے اندر نافذ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اسکریننگ تو ایک طرف ہو گئی جس پہ ہم لوگوں کا زیادہ فوکس نہیں رہتا، ویسے اگر اوورآل اگر ہم بات کریں کیا کوئی اس کی احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں جن کا استعمال نہیں کرنا یا ایسی چیزیں جن کا استعمال کرتے ہیں تو پھر اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا یوزلی جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ جنسی عمل سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی امیونٹی ویک ہونے کی وجہ سے یہ وائرس انسان کے اندر آ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسے وہ کینسر کے اندر بنے۔ یہ اسی انسان کے اندر کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے جس کی امیونٹی ویک ہوتی ہے۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ اپنی غذا بہتر بنا سکتے ہیں، اور دوسری چیزیں جس کی وجہ سے یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے وہ ہے تمباکو نوشی اور شیشے کا استعمال، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، ایون خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، ایون مرد بھی۔ یہ وہ وائرس ہے جو مرد کے ذریعے عورت میں منتقل ہوتا ہے، لیکن اس کا لیکن جو کینسر ہے وہ عورت کے اندر بنتا ہے۔ سو اگر اس کو ختم کرنا ہے تو دونوں ہی جنسوں کے اندر اس کی ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور علاج میں آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویکسینیشن ہی ہے علاج یا کوئی اور علاج بھی ہے؟
دیکھیے اگر تو آپ کو کینسر نہیں ہوا جب تک تب تو آپ ویکسینیشن سے اس کو کیور کر سکتے ہیں. ویکسینیشن آپ کروا لیں, 9 سال کی بچیوں کے اندر کروا لیں, بہت زیادہ بہتر ہے, پوری زندگی ان کو کینسر ہونے کا چانس نہیں ہے. لیکن اگر ایک دفعہ کینسر بن گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کا ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کون سی سٹیج ہے. کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں, تو پہلی اور دوسری سٹیج کے اندر تو کمپلیٹلی علاج پاسبل ہے, لیکن اگر آپ 3rd اور 4th سٹیج میں چلے جائیں تو پھر ساتھ آپ کو ریڈیو تھراپی اور اس طرح کی امیونو تھراپی بھی کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. علاج اس کا ممکن ہے, لیکن پہلی اور دوسری سٹیج کے علاج زیادہ پاسبل ہے ایز کمپیئر ٹو 3rd اینڈ 4th. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ کوئی اسپیسیفک ایج ہے خواتین میں جب یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں؟ شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کے لیے زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے, کس ایج سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ جی شادی شدہ خواتین کے اندر اس کے اندر اور بھی مسئلے ہوتے ہیں, جیسے اس کی بہت زیادہ انفرٹیلیٹی کے مسئلے کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے. اس کے علاوہ غیر شادی شدہ خواتین کے اندر بھی یہ ہو تو سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی بیسیکلی یہی ضرورت ہے. میرا یہاں پہ آنے کا سب سے زیادہ مقصد بھی یہ ہے کہ میں عام اپنے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اس کی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے اور اس کی اسکریننگ بھی اویلیبل ہے, اور یہ بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی ایسے علامات آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں اور 9 سال سے بعد اپنی بچیوں کو ویکسینیشن کروا لیں. ٹھیک ہوگی, یعنی کہ ویکسینیشن اگر ہم کروا لیتے ہیں تو پھر ہم اس سے سیف ہو سکتے ہیں. اور آپ جس طرح سے آپ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ پوری دنیا میں ہی اس پر کنٹرول ہے اور پاکستان میں اب یہ دوسرے نمبر پر یہ بیماری آ چکی ہے, تو یہاں پر گورنمنٹ پھر اس حوالے سے یا کوئی دیگر ادارے ہوں جو اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہے ہوں؟ جی بیسیکلی تو میں ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس پہ گئی جہاں پہ ہم اسی ہی کینسر کے بارے میں بات کر رہے تھے. تھوڑے سے افسوس کی بات یہ تھی کہ پاکستان اس دنیا کے 5 ایسے ممالک میں ہے جس کے اندر گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ویکسینیشن پروگرام نافذ نہیں کیا, ورنہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اسکولوں میں جاتے ہی جیسے آپ کے یہ حفاظتی ٹیکے ہیں وہ ساتھ ہی لوگوں کو ویکسینیشنس لگوا لیتے ہیں. سب سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے برطانیہ یا امریکہ ہو گیا, ادھر یہ کینسر 99% کیور ہو چکا ہے. اگر ہوتا ہے تو صرف 1% ہوتا ہے, اور وہ بھی وہ لوگ جو وہاں پہ امیگریٹ کر کے جا چکے ہیں. اس کے اگر ہماری حکومت, میرے یہ سجیشن ہے بلکہ اگر ہماری حکومت یہ حفاظتی ٹیکوں کے اندر ایک ٹیکہ یہ بھی شامل کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر بھی کوئی اس کینسر کی وجہ سے نہ وفات پائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر حکومتی سطح پر یہ چیزیں کی جائیں گی تو ہی لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوگی, تو ہی لوگوں کو اس حوالے سے آئیڈیا بھی ہوگا. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاج کو لے کر تو ایزیلی اویلیبل ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہم بات کریں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہم بات کریں, تو اس کے علاج کو لے کر کسی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہو, کتنا ایکسپینسو ہے یا کتنا ایزیلی اویلیبل ہے؟ علاج اس کا سرکاری ہسپتال میں بھی پاسبل ہے اور پرائیویٹ بھی, جیسے شوکت خانم, اب تو کینسر کیئر ہاسپٹل بھی اویلیبل ہے, ان سب کے اندر ہے. لیکن کیونکہ میرا ڈیلی بیسس کے اوپر کانٹیکٹ رہتا ہے ایسی جگہوں پہ, لوگ بہت زیادہ ہیں اور سیٹس بہت کم ہیں. لائک ایک خاص اماؤنٹ کے اندر ہی کیمو تھراپی ہوتی ہے جو اویلیبل ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ بیڈز ہیں. تو علاج ممکن ہے یہاں پر اور علاج اویلیبل بھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور ہسپتال اور یونٹس بھی بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ ویٹنگ لسٹ کے اندر بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں اور جتنا زیادہ ڈیلے ہو اتنا زیادہ کینسر پھیلنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں اب جب ہم جدید مشینوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا علاج کے جو طریقے نئے آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں, تو یہ کس طرح سے اس کے علاج کی کامیابی میں اضافہ آپ نے کس ریشو میں نوٹ کیا ہے؟ اب اویئرنیس پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی ہے. جیسے اب اس کے بارے میں بات کرو تو میں اگر کسی جگہ پہ جا کے بات کروں تو آلریڈی مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اس کا ٹیسٹ کیسے کرائیں, ہم اس کا علاج کیسے کرائیں. تو مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ کافی حد تک لوگ اب اس کا علاج کروانے کے لیے ٹائم پہ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں اور وہ 1st اینڈ 2nd سٹیج کے اندر ہی علاج اس کا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو میں کامیابی کہوں گی, کیونکہ جہاں پہ ایسے کہ آپ کو وفات پا جانے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا کہ اس کینسر کی وجہ سے, کیونکہ یوزلی خواتین میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ بتاتی نہیں ہیں. میں کیونکہ اس بار مجھے موقع ملا ہے اس بارے میں بات کرنے کا, تو میری تمام اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو, اگر آپ کو لگے کہ آپ کو خون آ رہا ہے یا آپ کو بہت زیادہ درد ہے نچلے والے حصے میں جو دوائی کے باوجود نہیں جا رہی, تو پلیز ایک دفعہ جا کے اپنا معائنہ کر لیں. کیونکہ کینسر کے ایک سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پہلی اور دوسری سٹیج میں اس کے بہت زیادہ علامات سامنے نہیں آتے.
یہ یوزلی لوگ اس وقت تک اسپیشلی پاکستان میں اس وقت تک ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں جب وہ تیسری یا چوتھی سٹیج کے اوپر جا چکا ہوتا ہے. سو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی مسئلہ فیل ہو تو آپ پلیز جا کے چیک کروا لیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب لاسٹلی اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ جو گائناکالوجسٹ ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے میں. جو بھی خواتین ہیں وہ شادی کے بعد جب گائناکالوجسٹ کو وزٹ کرتی ہیں, کیونکہ اویئرنیس اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے پھر کم رہتی ہے ہمارے ہاں, تو وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس بہت زیادہ ایزیلی پھیل سکتی ہے؟ گائناکالوجسٹ کے ساتھ اکثر میری میٹنگ ہوتی رہتی ہے, اور اب تو بہت زیادہ حد تک ہم نے گائناکالوجسٹ پیشنٹ کو خود بھی گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ اس ایج میں ہیں تو آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں. لیکن کیونکہ جیسے ہم لوگ تھوڑا سا معاشی مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں, تو اس وجہ سے اکثر لوگ پرائیویٹ سیٹ اپس کے اندر تو یہ ٹیسٹ کرانے سے گریز کرتے ہیں. جو سرکاری سیٹ اپ ہے اس سے زیادہ یہ ٹیسٹ ریسیو ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ ٹیسٹ آپ کو فری ہوتا ہے. تو لیکن گائناکالوجسٹ اب کافی زیادہ اب لوگوں کو یہ آگاہی دینا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ آپ اس عمر کے حصے میں ہیں تو اب آپ کو یہ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گائناکالوجسٹ ہی اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر اریبہ عتیق ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی.